اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مضمون کہ دنیا کی زندگی جو ہے کھیل ہے، تماشا ہے اور یہ دھوکے کی ٹٹی ہے، اس اعتبار سے کہ اگر دنیا مطلوب و مقصود بن جائے اور آخرت سے غافل کر دے فما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی پھر دھوکے کا سامان ہے، دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں۔ آپ کو اپنی اصل منزل، اپنا اصل گھر، اپنا اصل وطن بھول گیا۔ کوئی شخص آ کر کسی غریب الوطنی کی کیفیت میں کسی جگہ گیا ہے حالت مسافرت میں اور اپنا گھر بھول جائے تو معلوم ہوا کہ وہ بہت ہی بد نصیب ہے۔ تو دنیا اگر اس طریقے سے اپنے اندر کسی انسان کو جذب کر لے، متوجہ کر لے کہ اصل جو اس کی زندگی ہے، جیسا کہ سورہ عنکبوت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان لو کانوا یعلمون، کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود اور تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی جو ہے وہ تو آخرت کے گھر کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ تو اگر تو حیات دنیاوی اس معنی میں انسان کو آخرت سے غافل کر دے تو اس سے بڑا دھوکے کا سامان کوئی نہیں۔ اس معنی میں بہت سی جگہوں پر قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے، بلکہ لہو و لعب یا لعب اور لہو دونوں ترکیبوں کے ساتھ، پہلے لہو اور پھر لعب یا پہلے لعب اور پھر لہو، دونوں ترتیبوں کے ساتھ یہ کئی مرتبہ قرآن مجید میں یہ مضمون آیا ہے۔ لیکن ظلم والے اولاد، انسانی زندگی کے یہ 5 ادوار ہیں۔ پہلا تو اصل بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی تو ان ادوار میں سے ہو کر لاب و حالہ گزرے گی۔ بچپن بھی آئے گا، پھر جوانی بھی آئے گی، نوجوانی کا دور آئے گا، پھر بڑی قوت والی زندگی کا دور آئے گا، پھر ادھیڑ عمر کا بھی مرحلے کو انسان آئے گا، اور پھر بڑھاپا بھی آئے گا۔ ان میں سے کسی کو بھی آپ روک نہیں سکتے، یہ تو گویا کہ وقت کی رفتار ہے کہ جس کا روکنا ممکن نہیں ہے۔ البتہ آخرت سے اب تقابل کیا گیا، وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان۔ یہ ہے آخرت کی زندگی جو ہے، اس میں ابدی طور پر 2 حصے ہو جائیں گے نوع انسانی کے، یا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضوان ہے اور مغفرت ہے، اور یا عذاب شدید ہے۔ در حقیقت یہاں پر وہی معاملہ جو ہے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ یہ دنیا کی زندگی اگر اس نے تمہیں اپنے اندر گم کر دیا، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ رہو یہاں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، جان لو کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، یہ بات سامنے رہے کہ تمہارا گھر نہیں ہے، یہ منزل نہیں ہے، یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، تم راہ چلتے مسافر ہو۔ مالی ولی دنیا، جیسا کہ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کا مسافر استظل تحت راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس دنیا کے ساتھ ایسی ہے جیسے کوئی سوار جو ہے، گھڑ سوار یا اونٹنی پر سوار، وہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے میں آرام کے لیے رکتا ہے، وہ درخت اس کا گھر نہیں ہے، اس کا وطن نہیں ہے، اس کی منزل نہیں ہے، پھر وہ جاتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، بس اتنی سی دیر کے لیے قیام گاہ سمجھو اس دنیا کو، اس سے زیادہ نہیں۔ مالی ولی دنیا انما مثلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، تو یہ ہے اصل میں دنیا کا معاملہ، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل۔